بیچلر آف تھیالوجی میں علم الواز با مقصد منادی. علم الواز کا مطلب ہے کہ آپ وہ علم حاصل کریں جس کے ذریعہ سے آپ اچھے طریقے سے ایک واز تیار کر سکیں. ٹھیک ہے، ایک جو واز ہے یا پیغام ہے اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے. پیغام کو تیار کرنے کے لیے علم، یعنی آپ کی با مقصد منادی میں علم الواز کا سمجھ رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھ بوجھ رکھیں کہ ہم نے پیغام کیسے تیار کرنا ہے، اور پیغام کو جب ہم ڈیلیور کرتے ہیں اپنی کلیسیا میں یا کسی بھی خاندان میں وزٹ کرتے ہوئے تو ہمیں ان سارے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پیغام کو ڈیلیور کرنا چاہیے، پیغام دینا چاہیے. با مقصد منادی جو ہے وہ ایک خدا کا مناد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور مناد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا شاگرد ہو. ڈسائپلشپ کے بارے میں ہم نے 3 سال سیکھا ہے، لیکن آج ہم اس کے اگلے لیول پر جاتے ہیں کہ مناد وہ شخص ہے جو کلام خدا کی منادی کرتا ہے، کلام خدا کو آگے ٹرانسفر کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے. تو مناد کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے کہ مناد خدا کا چنا ہوا ہونا چاہیے. مناد چنیدہ ہوگا، چنا ہوا ہوگا تو اس کے اندر مسیح یسوع کی محبت ہمیں نظر آئے گی. جس طور سے یوحنا کی 15ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر کیا تاکہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. اس کا مطلب اگر ایک مناد چنیدہ ہے یسوع مسیح کا، یسوع مسیح کی طرف سے وہ چنا گیا ہے، اس کا چناؤ ہوا ہے، تو خدا کا چناؤ جو ہے وہ بڑا ہی پرفیکٹ ہوتا ہے. اگر ہم انسان کی کتاب میں دیکھیں تو انسان کو ایسی راہ بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی نگاہ. یعنی جو ہمارا چناؤ ہے، جو ہمارا ڈیسیژن ہے، وہ کئی دفعہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے خدا یسوع کا چناؤ جو ایک مناد کے بارے میں ہے، جو میرے بارے میں ہے، جو آپ کے بارے میں ہے، وہ پرفیکٹ ہے، کیونکہ وہ کامل ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جلالی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ازلی ہے. اور دوسرے نمبر پہ مناد بلایا گیا ہو، خدا کی طرف سے بلاہٹ ہو، خدا نے اسے چنا ہو، خدا نے اسے بلایا ہو، خدا کی طرف سے اسے بلاہٹ ہو کہ میں نے اس خوشخبری کو جو انجیل کی خوشخبری ہے، جو مسیح یسوع کی خوشخبری ہے، اس کو آگے لوگوں تک لے کر جانا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو مناد ہے وہ ایماندار قاصد ہو. ایماندار قاصد. کرنتھس کے خط میں پالوس رسول بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ ہم سب مسیح کے ایلچی ہیں، یعنی قاصد ہیں. ہم امبیسڈر آف کرائسٹ ہیں، مسیح کے ایلچی ہیں، قاصد ہیں. اور قاصد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایماندار ہو. وہ کیا ہو جی؟ ایماندار ہو. کہ ہم بڑے ایمانداری کے ساتھ اس خوشخبری کو، اس کلام کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم آگے ٹرانسفر کر سکیں، آگے سکھا سکیں، آگے بتا سکیں. کیونکہ اگر میں اور آپ خداوند کے چنیدہ ہیں، بلائے ہوئے ہیں، ایماندار ہیں، تو ہمارے سپورٹ کیا کیا گیا؟ خوشخبری کا کام. متی رسول کی انجیل کی 28ویں باب کی 19ویں 20ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. یعنی قاصد کے پاس ضروری ہے، قاصد کے پاس ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس کیا ہوگی؟ خوشخبری ہو. خوشخبری سے مراد پیغام ہو. اگر قاصد کے پاس پیغام نہیں ہے تو وہ قاصد کیسا ہے؟ ہم مسیح کے ایلچی ہیں، مسیح کے قاصد ہیں، تو پھر
ہمارے پاس پیغام ہونا چاہیے، خوشخبری ہونی چاہیے۔ اب قاصد جو ہے اگر ایماندار ہے تو وہ لائق طور سے اپنے پیغام کو آگے ڈلیور کرے گا، سنائے گا۔ اب قاصد جو ہے ایماندار ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ایمانداری جو ہے، اس کا جو ایمان ہے وہ خدا تولتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہم نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنا پیغام جو ہے، وہ خوشخبری جو مجھے اور آپ کو سونپی گئی ہے، آگے خدا کے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے کیا ہوا جی؟ ہوا، پھر دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب خوشخبری ہمارے پاس ہے، پیغام کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا، اور ان انسان کے گناہوں کی خاطر مسیح یسوع ہوا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب یہ خوشخبری صرف مسیحوں کے پاس ہے، یہ مکاشفہ مسیحوں کے پاس ہے کہ خدا نے جو اظہار کیا محبت کا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، وہ اظہار مسیح خداوند کی صلیبی موت کے ذریعہ سے، یعنی اس کفارہ کے ذریعہ سے، اور وہ خوشخبری کا پیغام ہمارے پاس ہے۔ ہم جو قاصد ہیں، ہم جو ایلچی ہیں، ہم جو پیغام رساں ہیں، ہم جو خوشخبری سنانے والے ہیں کہ مسیح ہمارے خاطر ہوا ہے، دفن ہوا ہے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ نجات کی خوشخبری ہے، یہ نجات کا پیغام ہے۔ تو اس کو ہم نے بڑی ایمانداری کے ساتھ آگے خدا کے لوگوں تک لے کر جانا ہے۔ یعنی مناد کو ایماندار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے مناد چنیدہ ہو، مناد بلایا گیا ہو، اور مناد جو ہے وہ ایماندار قاصد ہو، اور چوتھے نمبر پہ کہ مناد جو ہے وہ دعا ہو۔ مناد کو کیا ہوتی؟ دعا۔ اب دعا جو ہے وہ ایک ایماندار کے لیے، ایک مناد کے لیے، ایک شاگرد کے لیے، ایک مسیحی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی مانند جسمانی طور پر اگر ہم سائنس کے علم پر نگاہ کریں تو جسم میں جو بیک بون ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی درست ہے، ٹھیک ہے، قوت والی ہے، تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، ہم لیٹ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی، بیک بون ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانی ہوگی۔ اب دعا جو ہے، یا دعا کو خادم کا ہونا، اس منادی میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ دعا جو ہے وہ روحانی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ دعا روحانی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، تو مناد کا دعا کو ہونا بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے بارہا اپنی تعلیمات میں شاگردوں کو پش اپ کیا کہ دعا کرنی ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش تمہیں ایک بھی گھڑی میرے ساتھ دعا میں نہ کر سکے، نہ ٹھہر سکے۔ اور اس رسول بھی فرماتے ہیں بلا ناغہ دعا، ہر طرح سے، ہر دور سے روح میں جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ اب دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے، خدا کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں۔ تو جب ہم پاک روح سے معمور ہوتے ہوئے خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں، دعا میں ٹھہرتے ہیں، تو دعا کے دوران آپ کو خدا اپنی قدرت سے بھرنا شروع کر دیتا ہے، اور دعا ہی کے دوران خدا آپ کو کلام سے بھرنا شروع کرتا ہے۔ اگر ہم رسولوں کے اعمال کے دوسرے باب پر نگاہ کریں، جب روح القدس نازل ہوا
تو روح القدس کی معمولی جب بڑھتی جاتی ہے تو اس میں سے ایک شخص ایسا ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم امیجن کریں اس جماعت پر جو پہلی جماعت تھی 120 کی جماعت جو روح القدس سے معمور پہلی دفعہ ہوئی، ان کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام پطرس ہے۔ اس روح کی معموری میں جب وہ سب روح القدس سے بھر گئے، غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی توفیق دی، تو میں اس کو جب غور سے اس کا مطالعہ کرتا، اس کو دیکھتا ہوں، تو اس 120 کی جماعت میں جب روح القدس کی معموری بڑھ رہی ہے تو خدا پطرس کو اپنے کلام کے لیے تیار کر رہا ہے، خدا پطرس کو کلام دے رہا ہے، اور جب وہ کھڑے ہو کر کلام کرنا شروع کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور اس کے کلام کے باعث لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے۔ اس کا مطلب ایک مناد کا دعا ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ جماعت 120 کی کیا کر رہی تھی؟ وہ دعا کرنے میں مشغول تھے، اور جب روح القدس نازل ہوا، روح القدس انہیں قوت سے بھرنا شروع کیا، تو خدا نے پطرس مقدس کو اپنے کلام سے بھرنا شروع کیا، اور جب اس نے کلام کرنا شروع کیا تو جلال آیا، اور جب جلال آیا تو پھر اس خوشخبری کو سنایا اور لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی، اور مسیح کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ آج پطرس کی زندگی میں خدا مجھے ثابت کرتا ہے کہ میرا چناؤ جو تھا تیرا وہ ٹھیک تھا، میرا بلاوا جو تیرے لیے تھا ٹھیک تھا، میں نے جو تجھے کہا تھا وہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو پطرس مقدس اور یوحنا مقدس تیسرے پیر ہیکل کی طرف جا رہے تھے، کیا کرنے؟ دعا کرنے۔ اس کا مطلب کہ مناد کا اور دعا کا چوری دامن کا ساتھ ہے، مناد کا اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو ہی وہ دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اب اس کا مطلب ہے سیکوینس کے ساتھ بلا ناغہ وہ دعا میں ہیں، ان کا تعلق خدا کے ساتھ بڑا گہرا ہے، اور جب وہ ہیکل کی طرف جا رہے ہیں، خوبصورت حسین دروازے کے پاس ایک جنم کے لنگڑے کو لوگ لا رہے ہیں تاکہ وہ انہیں بٹھائے، اور یہ ترتیب ان کی زندگی میں نہ جانے کتنے سال سے چل رہی تھی۔ وہ جنم کے لنگڑے کو لاتے تھے، حسین خوبصورت دروازے کے پاس رکھتے تھے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ 50 دن عید پینتیکوست تک لگا رہے ہیں، جو رسولوں کی جماعت روح القدس لینے کے لیے بالا خانہ میں تھی، اس سے 40 دن پہلے لگا رہے ہیں مسیح خداوند جب آسمان پر اٹھایا گیا، ٹھیک ہے، یعنی 50ویں دن سے پہلے 40ویں دن اٹھایا گیا۔ اب اس کے بعد پہلے 40 دن وہ نظر آتا رہا، تعلیم دیتا رہا۔ اس کا مطلب یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں شاید یسوع مسیح وہاں سے اس حسین دروازے سے کئی دفعہ گزرا ہو، لیکن اس شخص کی زندگی میں معجزہ نہیں۔ خداوند ایک وقت کھلایا ہوا ہے، اور آج جب رسول روح القدس سے معمور ہیں تو اس طرف جا رہے ہیں، تو میں یہاں پر آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مناد کی زندگی میں جب دعائیہ عنصر اس کے اندر ہے، دعائیہ لگن ہے، مناد دعا کو ہے، تو دعا کر کے وہ گئے، پہلے بھی کرتے ہوں گے، ہیکل میں بھی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب درمیان میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ خدا اپنے کلام کو معجزے سے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ جنم کا لنگڑا جو ہے ان سے بھیک مانگتا ہے، کچھ ملنے کی توقع ہے اس کی زندگی میں، تو اسے غور سے دیکھتے ہیں، اور پھر مقدس پطرس کا بیان آپ دیکھیں کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، سونا چاندی مادی چیزیں ہمارے پاس نہیں، تو جو خواہش کرتا ہے کہ ہم تجھے کوئی روپیہ پیسہ کوئی چاندی کو سونا دیں گے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس یسوع مسیح تھا، ان کے پاس خوشخبری تھی، ان کے پاس اطمینان تھا، ان کے پاس روح القدس کی قدرت تھی۔ سب پطرس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ بس یسوع مسیح ناصری کے نام میں اٹھ اور چل پھر۔ دعا کو مناد کا
جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنم کے لنگڑے کو شفا مل جاتی ہے. اس کی ٹانگوں نے، اس کے گھٹنوں ٹخنوں نے کبھی جنبش نہیں کھائی تھی. وہ تو بٹھایا جاتا تھا اور اٹھایا جاتا تھا، لیکن آج یسوع مسیح کی قدرت جو دعا و مناد کے اندر پاک روح میں یسوع مسیح رہتا ہے، اس کے ذریعہ سے اسے قوت مل گئی، اور لکھا ہے کہ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، کودتا پاندتا ہوا خدا کی حمد کرتے ہوئے. کہاں پر گیا؟ خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے، اس کی جلالی یسوع نام کی تعریف کرتے ہوئے. اب ضروری ہے کہ اگر ایک مناد دعا کو ہو تو دعا کے ذریعہ سے ایمان کی حالت میں اس کے اندر یسوع مسیح ناصری جلال ظاہر ہوتا ہے. جس طور سے یسوع مسیح کے اندر سے قوت نکلتی تھی، شاگردوں کے ذریعہ سے، مناد کے ذریعہ سے قوت نکلے گی یسوع مسیح کی، جو شفا دے گی، کیونکہ اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے. اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے. 5ویں پوائنٹ میں کہ ایک مناد کو پاکیزہ ہونا چاہیے، پاکیزگی میں زندگی بسر کرنے والا. مقدس پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی ایسے ہی پاک بنو. ہمیں پاک رہنا ہے. ایک مناد کے اندر پاکیزگی بڑی ضروری ہے، جسمانی پاکیزگی بھی، روحانی پاکیزگی بھی. اس لیے پالوس رسول فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے بچائے، یعنی روحانی پاکیزگی میں قائم رہو یا بچے رہو. روحانی اور جسمانی آلودگی سے باز رہنا ہے، بچے رہنا ہے. اس کا مطلب پاکیزگی میں زندگی بسر کرنی ہے، اور راست باز ہمیں بننا ہے، راست بازی میں رہنا ہے. ہماری راہیں درست ہونی چاہیے جو خدا کے کلام کے عین مطابق مناد پاکیزگی میں رہتے ہیں، راست بازی میں، اور خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کا خوف رکھتے ہیں کہ ہم مناد، ہم مختار ہیں. ہم کیا ہیں؟ مختار ہیں. ہم ایلچی ہیں، ہم قاصد ہیں. ہمیں کسی نے بھیجا ہے، ہم کسی کے انڈر ہیں، ہم کسی کی سبمشن میں ہیں. اگر ہم سبمشن میں نہیں رہیں گے، تابعداری میں نہیں رہیں گے، ہم اچھے مناد نہیں ہیں، ہم چنیدہ نہیں ہیں، ہم بلائے ہوئے نہیں ہیں، ہم ایماندار قاصد نہیں ہیں، ہم دعا گو خادم نہیں ہیں، ہم پاکیزہ راست باز خدا کے خوف میں رہنے والے مناد نہیں ہیں، تو منادی با مقصد نہیں، منادی با مقصد نہیں ہو. اب یہ 5 جو کوالٹیز ہیں یہ ایک مناد میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو مناد ہے وہ خدا کا قاصد ہے، مسیح کا انجی ہے. اس کو انفرادی حیثیت ہونی چاہیے. یعنی خدا ایسے لوگوں کا متلاشی نہیں جو کھانے پینے کے دل دادا ہوں یا مایوس اور بزدل ہستیاں ہیں، اور وہ ریڑھ کی ہڈی جیسے مضبوط اور کسی حالت میں بھی بدی کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے والا ہو. یعنی مناد میں انفرادیت ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جیسے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، ایسے ہی مناد جو ہے وہ بدی سے باز رہنے والا ہو، مضبوط ہو، ایمان میں پاکیزگی میں مضبوطی کے ساتھ چلنے والا ہو، بدی کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے والا ہو. ممکن ہے کہ انہوں نے پراثر خدمت کے لیے خواہش کرتے ہوئے کوئی خواب ضرور دیکھا ہو، مگر اس مقدس کام کے لیے تیاری کرے، کوئی وقت نہ لگایا ہو. کوئی انسان بھی خالی الذہن کھڑا ہو کر مسیح کے کام کو مضبوط اور قائم نہیں کر سکتا. اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تیاری کے اندر ارتویزی سائمین کے اندر تحریک و تاثر
تاثیر پیدا کرتی ہے. یعنی اگر ہم نے منادی کرنی ہے تو ہم نے ارک ریزی کی ہو، ہم نے بائبل مقدس کو پڑھا ہو، ہم نے اس منادی کے مقاصد کو جانا ہو کہ کیسے ہم اچھی طرح سے خدا کی خوشخبری سنا سکتے ہیں، ہم نے بائبل مقدس کو پڑھا ہو، اس کی خدمت لائق طور سے کرنے والے ہوں. میں ان لوگوں کے ساتھ وقت کا بڑا اہم حصہ بسر کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ایک مناد کی انفرادیت ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ ایک اچھا وقت سپینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ مجھے سنیں گے بولتے ہوئے، میرے پیغام کو جانیں گے، میرے پیغام کو سنیں گے، تو بائبل مقدس کے مطابق میرا جو پیغام ہے، میرا جو میسج ہے، وہ ان لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہونا چاہیے. لوگ جانیں کہ یہ خادم جب بولتا ہے، یہ مناد جب منادی کرتا ہے، تو اس کے منہ میں، اس کے جو منادی میں لبھانے والی لچر باتیں نہیں ہیں. جیسے مقدس پالوس رسول بھی فرماتے ہیں کہ میری منادی میں لبھانے والی تقریر نہیں ہے، لبھانے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ میں تو مسیح مصلوب کے سوا کچھ اور بیان ہی نہیں کرتا. ہماری منادی میں مسیح مصلوب ہونا چاہیے، صلیب کا پیغام ہونا چاہیے. اب دوسرے لفظوں میں مناد جو ہے وہ صلیب کا پیغام دینے والا ہے، نہ کہ نشان پر فوکس کرتا ہے. کئی لوگ صلیب کے نشان پر فوکس کرتے ہیں، لیکن ہم صلیب کے پیغام پر فوکس کرتے ہیں. ایک مناد، ایک قاصد جو ہے، اس کے پاس صلیب کا پیغام ہے کہ مسیح یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اب صلیب ایک پیغام دے رہی ہے کہ اس پر ہمارا منجی ہوا تھا، ٹھیک ہے، بلیدان ہوا، وہ پھر وہ اتارا گیا، پھر وہ دفن کیا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اب صلیب خالی ہے، لیکن صلیب ایک نشان کے طور پر نہیں ہے، صلیب ایک پیغام کے طور پر ہے. اور وہ پیغام یہ ہے کہ جیسے مسیح یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہمیں بھی ساری راست بازی ایسے ہی پوری کرنا ہے. جیسے مقدس پالوس رسول رومنس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 6 باب میں بڑا ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں بپتسمہ لیا تو مسیح کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کے ساتھ جی اٹھنے میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. پھر مقدس پالوس رسول آگے اپنے خطوط میں لکھتے ہیں کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں بپتسمہ لیا تو اس کو پہن لیا. یعنی پیغام کیا ہے کہ ہم نے مسیح یسوع کی صلیب کے پیغام کو جاننا ہے، اور پیغام کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسیح کے کفارہ کو جانیں. ایک مناد جو ہے وہ صلیب کا نشان پر فوکس نہیں کرے گا، مسیح کے صلیب کے پیغام پر فوکس کرے گا. آپ دیکھیں صلیب کا نشان بنانے والے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، لیکن صلیب کے پیغام کو جاننے والے تھوڑے ہوں گے. جو صلیب کے نشان میں پڑے رہتے ہیں وہ شاید ورگلائے جائیں، شاید وہ کنورٹ ہو جائیں، لیکن جن کے پاس صلیب کا پیغام ہے وہ کنورٹ کریں گے، کنورٹ ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس ٹھوس پیغام ہے، ٹھوس جو خوشخبری ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. سو مناد کے پاس جو پیغام ہے وہ اپنے اندر انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ مناد کس کا ہے؟ خدا کا ہے، یہ چنیدہ ہے، یہ بلایا ہوا ہے، یہ دعا ہوا ہے، یہ پاکیزہ ہے، راست باز ہے، خدا کے خوف میں رہتا ہے اور خدا کے اس پیغام کو بڑی ایمانداری کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ڈیلیور کرتا ہے. پھر جو مناد ہے وہ سچا رہنما ہے. سچا کیا جی؟ رہنما ہے. یعنی مناد جب منادی کر رہا ہے تو وہ رہنمائی دے رہا ہے،
وہ کیا کر رہے ہیں؟ رہنمائی. جیسے مقدس داؤد اپنے زبور میں لکھتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. چراغ روشنی کیا ہے؟ رہنمائی دیتا ہے. اب مناد سچا رہنما ہے تو وہ سچائی سے رہنمائی کرے گا. اس کے اندر دغا بازی والی روح نہیں ہوگی. اس کے اندر کسی بھی لالچ سے بغیر ہوگا. جو سچا مناد ہوتا ہے وہ سچی منادی کرتا ہوگا, سچی رہنمائی دیتا ہے کہ لوگ ابدی ہلاکت سے ابدی زندگی میں آ جائیں, لوگ تاریکی سے نور میں آ جائیں, لوگ گناہ آلودگی سے پاکیزگی میں آ جائیں, لوگ ابلیس کی گرفت سے چھٹکارا حاصل کر کے مسیح خداوند کی بادشاہی کے شاہی میں آ جائیں. تو یہ مناد کے اندر سچی رہنمائی ہونی چاہیے. اگر مناد کے پاس رہنمائی نہیں ہوگی تو وہ رہنمائی کیسے کرے گا؟ سو رہنمائی کے لیے اسے کہاں پر جانا پڑے گا؟ اسے بائبل مقدس میں جانا پڑے گا. اسے خدا کے آئین میں, خدا کی حضوری میں زندگی بسر کرنی پڑے گی. اسے مسیح یسوع کی تعلیمات کو لینا پڑے گا. اور مسیح یسوع کا جب ہم کلام پڑھتے ہیں رہنمائی ملتی ہے ہمیں. جب ہم یسوع مسیح کی تعلیمات کے سانچے میں آ جاتے ہیں تو کلام کی رہنمائی نہ صرف مجھے بناتی ہے بلکہ مناد کو بنا کر دوسروں کو بھی بناتی ہے تاکہ وہ خدا کے کلام سے رہنمائی حاصل کریں. اور رہنمائی کیا ہے؟ کہ جو لوگ اندھیرے میں ہیں ان پر نور چمکے, جو لوگ تاریکی میں ہیں وہ اجالے میں آ جائیں, جو گناہ میں ہیں, بدی میں ہے, بدکاری میں ہے, نجاست میں ہے, ناپاکی میں ہے, ابلیس کی گرفت میں ہے, وہ رہنمائی حاصل کر کے اپنے آپ کو مسیح کی خوشخبری کے ذریعے سے مسیح کی بادشاہت کا فرزند بنائے. کیونکہ خدا کسی بھی گنہگار انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک وہ لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہو, لوگوں کے لیے روشنی کا سبب ہوگی, اور لوگ آپ کی رہنمائی دینے کے لیے آپ سے ملنے کی خواہش کریں گے, آپ کو ڈھونڈیں گے. یسوع مسیح کو ڈھونڈتے تھے لوگ, یسوع مسیح کے پیچھے لوگ آتے تھے. اگر میں اور آپ بے مثال سچے رہنما ہیں, سچے مناد ہیں, تو پھر ہم جو آدم کھو گیا ہے وہ ڈھونڈ لیں گے. آدم جو کھو گیا ہے اسے ڈھونڈ لیں گے. بڑی خوبصورت کہانی ہے, اس پر ذرا ہم فوکس کرتے ہیں. اگر ہم مقدس لوکا طبیب کی انجیل پر فوکس کریں 19ویں باب میں تو ایک شخص ہمیں ملتا ہے, اس کا نام ہے زکائی. زکائی جو ہے وہ یہو کا باشندہ ہے, ٹھیک ہے, سوری میں بھی زکائی یہو میں رہتا ہو, لیکن یسوع مسیح یہو کی راہ سے گزرے ہیں. یہ شخص دولت مند ہے اور محصول لینے والوں کا سردار ہے, قد چھوٹا ہے. اب میں آپ کو جس بات پر لانا چاہتا ہوں کہ سچا رہنما جب رہنمائی دیتا ہے تو اس کی رہنمائی میں لوگ جو اندھیرے میں ہیں وہ روشنی میں آتے ہیں. زکائی جو ہے وہ چھوٹے قد کا ہے, یسوع مسیح جو ہے وہ یرو کی طرف سے ہو کر جا رہا ہے. اب یرو کا مطلب ہے کھجوروں کا شہر, سرداروں کا شہر. ویسے یرو کا لفظی مطلب ہے بدی کا گھر. اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے وہ دولت مند ہے, محصول لینے والوں کا سردار ہے,
اب بائبل مقدس کو اگر ہم پڑھیں تو فوراً ہی میں ملتا ہے کہ یسوع یریحو کی طرف جا رہا ہے اور زکئی نامی ایک محصول لینے والوں کا سردار ہے، اس کے اندر یسوع مسیح کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ لیکن میں آپ کو اس کی ڈیپتھ میں لے کر آ جاؤں گا کہ جب ہم چاروں اناجیل کا مطالعہ کریں، سپوز اگر ہم متی رسول کی انجیل کو، مقدس مرکز کی انجیل کو، مقدس لوکا طبیب کی انجیل کو اور مقدس یوحنا رسول کی انجیل کو بغور مطالعہ کریں تو اس سے پہلے کہ یسوع مسیح یریحو کی طرف جا رہا ہے اور زکئی کے اندر خواہش پیدا ہوئی، خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ اچانک تو نہیں ہوئی نا جی۔ اب اس کو ہم ڈیپتھ میں کیسے پڑھیں گے کہ اگر ہم متی رسول کی انجیل میں دیکھیں اور مرکز رسول کی انجیل، مرکز کی معرفت دیکھیں کہ انجیل بیان میں دیکھیں تو یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ کفرنہوم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کفرنہوم کی طرف سے جب وہ گزرے ہیں تو رستے میں یسوع مسیح آگے ہیں، پطرس اور دوسرے رسول پیچھے ہیں، تو فقیہ فریسیوں نے سوال کیا کہ تمہارا استاد ٹیکس نہیں دیتا، جزیہ نہیں دیتا، یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں نہیں ملتی، مرکز میں ملتی ہے، متی میں ملتی ہے۔ اب جب وہ کفرنہوم گھر میں پہنچے تو یسوع مسیح نے سب سے پہلے کیا کہا؟ پطرس سے کہا کہ اپنی انسیلی لے، یعنی کنڈی لے، اور جھیل میں کیا کرنا؟ ڈالنا، جو پہلے مچھلی نکلے اس کے منہ کو کھولنا تو کیا ملے گا؟ ایک سکہ ملے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کو اس لیول پر لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جو سچا رہنما ہے، سچا مناد ہے، وہ بے مثال کیسے بنتا ہے، اس کی رہنمائی لوگ لینا چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ ہمارا طرز بیان کیسا ہو کہ لوگ ہمارے پیغام کو سننے کے لیے خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو جب یسوع مسیح نے کہا تو پطرس مقدس جو ہے وہ کہاں پر گیا جی؟ جھیل میں، ٹھیک ہے جی؟ اس نے مچھلی پکڑی کہ نہیں جی؟ ساتھ لگے جی، سکہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ سکہ مقصد کیا تھا؟ سکے کا مقصد کیا تھا؟ ٹیکس پے کرنا۔ اب ٹیکس پے کرنے کے لیے پطرس اکیلا نہیں گیا ہوگا، سینئر شاگرد ہے، ایک دو شاگرد ساتھ گئے ہوں گے، تو ان کو قریب جو چوکی پڑتی تھی ٹیکس کی وہ زکئی کی چوکی تھی، زکئی جہاں پر ٹیکس لے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے درمیان میں اس کو ہم جو ہے وہ FBR کا روپ دے سکتے ہیں، نہ کہ جو پولیس یا راستوں کے اوپر چوکیاں بنی ہوتی ہیں، اس سے ٹیکس، جیسے ہم ٹیکسلا سے میں آیا ہوں، ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، رول ٹیکس جو ہے اس کو، کیونکہ اگر آپ دیکھیں میں اس کو بیان کروں گا نا، پھر آپ پورے جب ہو جائے تو پھر آپ ایسا ضرور کریں، اپنی ضرور رائے دیں۔ اب دیکھیں آپ کہ زکئی ٹیکس کی چوکی پر بیٹھا ہے۔ اب میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے گزرتے ہیں کسی بھی ٹول ٹیکس سے تو ٹول ٹیکس والے کی جو سیٹ ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بے شک زکئی کا قد چھوٹا ہے لیکن اس کی سیٹ بڑی ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے۔ اب دنیا کی نظر میں یہ بالکل ایک گنہگار شخص ہے اور بڑا ہی فراڈ قسم کا شخص ہے، لیکن اس کی سیٹ اونچی ہے۔ اب یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ٹیکس جمع کرنا ہے۔ اب جیسے آپ بینک میں ہیں تو ابھی تو آن لائن زیادہ لوگ پے کرتے ہیں بل، لیکن جس دور میں آج بھی بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، ڈاکخانوں کے بعد لائن لگی ہوتی ہے، بینک کی ایک کھڑکی باہر کھلی ہوتی ہے تو لوگ لائن میں، کیا لوگ خاموشی میں رہتے ہیں؟ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اب امیجنیشن آپ نے کرنی ہے کہ پطرس، یوحنا یا میں بھی ساتھ میں فلپس ہو یا اور کوئی شاگرد ہو، یہ تینوں بھی لائن میں ہیں اور
یہ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جب لوگ باہر بل جمع کرانے والے آپس میں باتیں کرتے ہیں تو اندر جو بل کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے یا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو آواز تو آتی ہے، اس کے کان باہر بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ دیکھتا بھی ہوتا ہے، غصے میں بھی آ جاتے ہیں اور پھر پیغام بھی بھیجتے ہیں کہ ذرا خاموشی اختیار کریں۔ تو میں اس کو امیجن یوں کرتا ہوں کہ پطرس، یوحنا اور فلپس لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ایک خادم جو ہے، جو سچا رہنما ہے، کسی بھی جگہ بات کرے گا تو وہ لچر باتیں نہیں کرے گا، وہ دنوی باتیں نہیں کرے گا، وہ مسیح کی باتیں کرے گا، جس کا وہ ایلچی ہے، جس کا وہ قاصد ہے، اس کی باتیں کرے گا۔ تو پطرس اور یوحنا اور فلپس یسوع مسیح کی باتیں کر رہے ہوں گے، اور میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح نے آج کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی کہ آج یسوع مسیح اور ہم سب جا رہے تھے تو 10 لوگوں نے پکارنا شروع کیا، نہ پاک نہ پاک۔ تو یسوع مسیح نے کہا جاؤ اپنے تئیں کانوں کو دکھاؤ۔ وہ کوڑی تھے اور ان میں سے ایک واپس آیا، شفا تو 10 کے 10 بھاگے لیکن واپس ایک آیا۔ میں بھی وہ کہتے ہوں کہ یسوع مسیح نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں۔ اور زکئی کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ رہی تھی، اور رومنس کے خط کے 10ویں باب کے 17ویں آیت میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اب یسوع مسیح کی باتیں جو ہیں وہ رسول کر رہے ہیں، زکئی سن رہا ہے، زکئی کے اندر اس کلام نے ہلچل مچا دی، زکئی کے اندر خدا کے کلام نے آگ لگا دی، اور اس کے اندر تب سے خواہش سے پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ میں یسوع کو دیکھوں۔ میں بھی جب وہ قریب آئے ہوں تو اتنی خوبصورت باتیں سنی، اس کی زندگی میں ہلچل مچ گیا ہے، تو اس نے کہا صاحب آپ کا ٹیکس معاف ہو گیا ہے۔ کہا ہوگا، لیکن ایماندار جو قاصد ہوتے ہیں، جو بھیجے گئے ہوتے ہیں، یسوع نے کیا کہا اپنے لیے اور میرے لیے ادا کر۔ تو پطرس ہو نہیں سکتا کہ بیچ میں ڈنڈی مارے۔ پطرس نے ادا کیا، اور جو ہی وہ جانے لگے اس کے اندر ہلچل تیز ہو گئی کہ جلد از جلد یہ لوگ ٹیکس جمع کرائیں اور میں یسوع کو دیکھوں تو کدھر ہے۔ تو جب اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، ٹیکس کی لائن بھی خالی ہے، وہ اپنی سیٹ سے اترنے لگا ہو، تو پھر ایک شخص جو مخالف ہے، جو خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف آنے نہیں دیتا، اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا کہ زکئی تیری اونچی سیٹ ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ تیرا قد چھوٹا ہے، تو یسوع کو نہیں دیکھ سکتا، تو نے سن لیا باتیں ٹھیک ہیں بس چھوڑ دے۔ لیکن زکئی کے اندر اس کلام کے ذریعے سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ قاصد جو بھیجے گئے تھے وہ انہوں نے رہنمائی دے دی کہ رہنمائی کے یسوع مسیح راہ اور زندگی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تو اس کے اندر شرمندگی اس کلام سے آئی کہ میں تو ہر طرح سے جھوٹ اور فریب میں ہوں، میں تو ہر طرح کی فراڈ میں ہوں، میں یسوع کو دیکھوں تو صحیح یسوع ہے کیسا۔ تو اس کرسی سے اترا اور یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے بغیر اعمال کے ایمان کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان پیدا ہوا، اس نے اس ایمان کو عمل دینا شروع کیا اور یسوع کو دیکھنے کے لیے چلا۔ اب یسوع قریب ہی ہے یرو کی طرف، تو دیکھ رہا ہے، قد چھوٹا ہے۔ ابلیس نے پھر کہا تو نہیں دیکھ سکتا، میں نے تو تجھے وہیں پہ کہہ دیا تھا، ایسے تو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ میں بھی اب لائن دوبارہ شروع ہو گیا، تیرا ٹائم ختم ہو گیا، تو یسوع کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے اندر ایمان تھا، اس نے کہا میں دیکھوں گا۔ جب وہ بھیڑ کی طرف نگاہ کر رہا ہے، پھر اس کے اپنے اوپر نگاہ آتی ہے، ابلیس کی سرگوشیاں سنتا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان کی کمی نہیں ہوئی۔ اور اچانک بھیڑ دیکھتے دیکھتے اس کی نظر کہاں پر پڑتی ہے؟ ایک گولر کے پیڑ پر پڑ جاتی ہے۔ گولر کا پیڑ اونچا ہے، زکئی کا قد چھوٹا ہے، پریشانی ہے، پریشانی ہے۔ ابلیس تو کہہ رہا ہے تو چڑھ نہیں سکتا، قد چھوٹا ہے، لیکن قد چھوٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
درخت اونچا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان کا قد اونچا ہونا چاہیے کہ میں نے دیکھنا ہے، رہنمائی کا قد اونچا ہونا چاہیے کہ رہنمائی مل گئی ہے۔ تو آج میری عمر تقریباً 50 سال ہونے کو ہے، مئی میں 50 سال ہو جائے گی۔ اگر آج کو مجھے شخص کہے کہ کسی پیڑ پر چڑھ جاؤ تو میں چڑھ جاؤں گا؟ نہیں، مشکل کام ہے۔ زکئی کی عمر بھی میرے سے زیادہ ہو۔ جب پہلے ہم جوان تھے تب تو ہم میلوں چل جاتے تھے، بھاگتے تھے اتنے کلومیٹرز، ایتھلیٹکس کرتے تھے، درختوں پر چڑھ جاتے تھے، چھتوں پر چڑھ جاتے تھے، لیکن اب وہ سکت نہیں ہے کیونکہ پریکٹس نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ بھی کچھ معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایمان اتنا ہے کہ اس نے گلر کے پیڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ چڑھا ہوگا، گرا ہوگا، چڑھا ہوگا، گرا ہوگا، چڑھا ہوگا، گرا ہوگا، چڑھا ہوگا، گرا ہوگا، نہ جانے 10-15 دفعہ چڑھنے کی کوشش کی ہوگی، گرا ہوگا، اور اتنی دفعہ سرگوشیاں کہ ابھی بھی چلا جا اپنی سیٹ پر، تو قد چھوٹا رکھتا ہے، یسوع کو دیکھ نہیں سکتا، دیکھ اتنی بھیڑ ہے، تجھے تو پتا بھی نہیں یسوع کون ہے، یسوع کدھر ہے۔ لیکن فائنلی اس ایمان کی قوت نے زکئی کو اس جگہ پر پہنچا دیا۔ اب زکئی کولر کے پیڑ پر ہے، بھیڑ آ رہی ہے اور بھیڑ بہت زیادہ ہے یسوع مسیح کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ بائیں اس درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اور اس نے نام لے کر کہا، زکئی جلد نیچے اترا، مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ تو دیکھنا چاہتا ہے، یسوع مسیح اس کے نام سے واقف ہے، اور بائیں اس کولر کے درخت کے نیچے یسوع مسیح ہے، اور اس نے کہا زکئی جلد نیچے اترا، مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ زکئی چڑھنے کی تو بڑی کوشش کیا اس نے، شاید آدھا گھنٹہ لگ گیا ہو، لیکن جب آنے کی باری ہے تو یسوع مسیح نے کہا جلد اترا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زکئی نے چھلانگ لگا دی، میں بھی اس کے موچا کی ہوں، میں بھی کوئی مسل ریپچر ہوا، لیکن وہ پھر اچھلتا ہوا اٹھتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے یسوع مسیح کو کہتا ہے آئیے۔ اور پھر یہاں پر میں امیجن کرتا ہوں کہ جس گلی سے زکئی گزرتا ہوگا، کیا وہ بتاتا نہیں ہوگا آج میرے گھر یسوع مسیح رہنے آ رہا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی چودھری کوئی ایم این اے آئے تو کتنی تیاریاں اور بڑا اشتہار لگا دیتے ہیں کہ آج فلاں ہمارے گھر آ رہا ہے، فلاں ہمارے محلے میں آ رہا ہے۔ تو زکئی کے گھر میں تو یسوع مسیح ربی آ رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے، جس گلی سے گزرتا ہوگا آئے میرے گھر میں یسوع مسیح آ رہا ہے رہنے کے لیے، یسوع مسیح میرے گھر رہنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو جب اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہوگا، امیر شخص ہے، گھر بڑا ہوگا، سین بھر گیا، یسوع مسیح مہمان خانہ میں ہے۔ اب یسوع مسیح خاموش ہے، زکئی کا گھر ہے، زکئی کا گھر ہے جی، اور سین لوگوں سے بھرا ہوا ہے، گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، لوگ ہی لوگوں کا ہجوم ہے۔ زکئی کے گھر میں یسوع مسیح بیٹھا ہے، شاگرد بیٹھے ہیں۔ زکئی اٹھتا ہے اور اپنی تجوری کھولتا ہے، کھولتا ہے، یسوع مسیح نے اسے نہیں کہا، اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں نے جن کا نحق لیا ہے چوگنا دیتا ہوں اور اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ تو غریب بھی سامنے ہیں گلیوں میں، اس کے سین میں، جن سے نحق لیا ان میں سے موسلی وہیں پر ہیں، کیونکہ مسیح یسوع کے ساتھ جو بھیڑ ہوتی تھی 15-20 ہزار کی بھیڑ، میرا ایمان ہے، کیونکہ اگر ہم اندازہ لگائیں ایک جگہ 4000 نے کھانا کھایا، ایک جگہ 5000، مردوں کی بات ہے، عورتوں بچوں کو چھوڑ کر، تو اگر عورتوں اور مردوں کو اگر کاؤنٹنگ کی جائے تو یہ 15-20 ہزار لوگ بنتے ہیں، تو سب وہیں پر تھے۔ اس نے جب کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھ ہے یسوع، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں اور جن کا نحق لیا چوگنا ادا کرتا ہوں، تو وہ مال دیتے دیتے کتنا ٹائم لگا ہوگا، اور یسوع مسیح وہیں پر ہے، دیکھ رہا ہے، یسوع مسیح شادمان ہوا ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے وہاں پر ایک بات کہی، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ لوگ بڑبڑا رہے ہیں کہ یہ گنہگار کے ہاں اترا ہے، یسوع مسیح خاموش ہے۔ جب وہ عمل کر رہا ہے
اس کے بعد یسوع مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم لوگوں نے شفا پائی ہوگی۔ کتنے لوگوں نے اگر یسوع مسیح کا کھانا تیار کیا ہے تو جو شخص آدھا مال غریبوں کو دے سکتا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے کھانا تیار نہیں کرے گا۔ زکئی نے لوگوں کے لیے کھانا بھی آج تیار کیا ہوگا۔ تو جب پتہ چل جائے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج میں کھو گیا تھا اور میں مل گیا ہوں، تو پھر اس نے ضیافت نہیں کی ہوگی۔ یسوع مسیح کی تو ضیافت ہے ہی ہے، اس نے رہنا نہ جانا یسوع مسیح ایک دن رہا ہے یا 2 دن رہا ہے، بائبل میں نہیں بتاتی، لیکن رہنے کے لیے اس نے کہا تو رہا ہوگا، اور شاید 2 دن اگر رہا ہے تو کھانا چلتا ہوگا کیونکہ امیر شخص ہے اور اسے نجات بھی مل گئی ہے۔ تو ایسا شخص جب توبہ کرتا ہے، جو ویلتھ ہو، جس کے پاس دولت ہو، تو وہ پھر اپنا مال بھی خداوند کی خوشخبری میں صرف کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت سما یہاں پر پیدا ہوا ہوگا جب زکئی کے گھر میں یسوع آیا ہے تو لوگوں نے یسوع مسیح سے شفا لی ہوگی۔ تو کیا زکئی کا گھرانہ پیچھے رہ گیا ہوگا؟ انہوں نے بھی یسوع مسیح کو قبول کیا ہوگا۔ اب یہ میں جو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ سچا رہنما جب بے مثال ہے تو اس کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ پطرس کی زندگی سے، یوحنا کی زندگی سے، جو ٹیکس جمع کراتے ہوئے بھی رہنمائی دے جاتے ہیں اور زکئی جیسا شخص بدل جاتا ہے۔ میں اور آپ بھی ایسے مناد ہیں، میں اور آپ بھی بے مثال بننے کی کوشش کریں۔ گیت ہم گاتے ہیں، بے مثال ہے تو میں مثال بدل، تو کامل ہے میں بھی کمال بدل۔ تو کامل تو یسوع کرے گا، بے مثال یسوع ہے، لیکن جب آپ اس کی طرح ہو جائیں گے تو آپ بھی بے مثال ہو جائیں گے۔ آپ کی خوشخبری سے بھی کئی زکئی جو گناہ میں ہیں، جو اندھیرے میں ہیں، جو بدی میں ہیں، جو ابلیس کی گرفت میں ہیں، وہ یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں صلیب پر جھولوں کا شہر اور پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ سرداروں کا شہر۔ اس کا جو اصل مطلب ہے وہ کھجوروں کا شہر اور سرداروں کا شہر ہے، بدی کا گھر ہے، بدی کا گھر، فرق ہو جاتا ہے۔ کیوں سر؟ جو یرو کا لفظی مطلب ہے وہ بدی کا گھر ہے، لیکن ریلیٹ کیا گیا کہ یرو کے شہر میں سردار یعنی امیر شخص رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ جو یرو کا مطلب ہے بدی کا گھر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرے پہ ہم نے دیکھنا ہے مناد بے مثال ہونا چاہیے۔ کلام خدا کو اگر ہم پڑھیں تیموتھیوس کے خط میں، پہلے تیموتھیوس کے 4 باب کی 12 میں لکھا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ یعنی ہم نے بے مثال دکھنا ہے، ہم بے مثال ہوں، پاکیزگی میں زندگی بسر کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر نصیحت نہیں ملتی جو پالوس رسول نے تیموتھیوس کو دی۔ تیموتھیوس کیا ہے؟ مناد ہے، اس کا روحانی فرزند ہے، اور تیموتھیوس کو بڑی خوبصورت تعلیم دی جا رہی ہے، اور ایسے خوبصورت شاگرد ہونا، ایسے ایماندار سچے استاد ملنا بڑی نصیب کی بات ہے جو تیموتھیوس کو ملا۔ کون سا بندہ؟ مقدس پالوس رسول، جو کہتا ہے میری منادی میں لبھانے والی باتیں نہیں ہیں، میری منادی میں نے صرف مسیح کی مصلوبیت کو، مسیح کی صلیب کو بیان کیا ہے۔ اور وہ اس کو بھی کہتا ہے کہ تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے کا، کہ تیری جوانی میں ناپاکی نہ ہو، عیب نہ ہو،
بدی نہ ہو، بدکاری نہ ہو، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ کس میں؟ کلام کرنے میں۔ کس میں نمونہ بننا ہے؟ کلام کرنے میں، نمبر 1۔ اور بننا بھی کن میں؟ ایمانداروں میں۔ ایمانداروں کے لیے کلام کرنے، چال چلن، محبت، ایمان اور پاکیزگی۔ پانچ پورشن یہاں پر بتائے گئے۔ بے مثال مناد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمانداروں کے لیے کلام کرنے میں نمونہ ہو، چال چلن میں نمونہ ہو، محبت میں نمونہ ہو، ایمان میں نمونہ ہو اور پاکیزگی میں نمونہ ہو۔ کلام کرنے میں کیسے ہم نمونہ بن سکتے ہیں؟ کہ کلام ہمارے اندر ہو، ہم جس بھی محفل میں جائیں وہ کلام جو ہمارے اندر ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے پلپٹ پر، اپنے چرچ میں تو مسیح کے کلام کے مطابق ہوں، لیکن پلپٹ کے بعد مسیح کے کلام کے بغیر۔ افسوس کی بات کہ پچھلے دنوں اس جگہ میں سن رہا تھا کہ ایک خادم کی بیوی ٹیسٹیمنی کسی کو سنا رہی تھی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر ہر وقت پلپٹ پر ہو، ہر وقت پلپٹ پر ہو۔ یہ پلپٹ میں بے مثال ہے، لیکن گھر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی ہم پلپٹ پر تو مسیح کے کلام کے سانچے میں رہتے ہیں، لیکن گھر میں اگر بیوی یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب بیوی یہ چاہتی ہے کہ جیسا یہ پلپٹ پر نظر آتا ہے نا، اگر ویسے ہی گھر میں آ جائے پھر ٹھیک ہے، نہیں تو یہ ادھر ہی ادھر میں سے مجھے یہ پسند ہے، جو گھر میں اس کا رویہ وہ مجھے پسند ہے۔ تو ایمانداروں کے لیے اور خاص طور پر منادوں کے لیے بے مثال بننا ہے تو کلام ہمیں بے مثال بناتا ہے۔ جو ہمارے اندر ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر مسیح کا کلام تاثیر کرتا ہے، اور اس کلام کی خاصیت یہ ہے کہ ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ تیرا کلام زمانے میں خدا بندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ اگر ہم پلپٹ پر کلام سنا رہے ہیں تو ہمیں بے مثال نظر آنا چاہیے۔ اپنے گھر میں ہیں تو عملی طور پر یہ کلام ہمارے اندر سے نکلے۔ اگر ہم معاشرے میں ہیں تو عملی طور پر کہ لوگ کہیں کہ یہ مسیح کے شاگرد ہیں، مسیح کے لوگ ہیں، مسیح کے ہیں۔ پھر چال چلن میں ہمیں نمونہ بننا ہے۔ مقدس پالوس رسول رومیو کے خط کے 12ویں باب کی پہلی 2 آیات میں لکھتا ہے، بس اے میرے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور اس جہان کا مشکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے۔ یعنی چال چلن ٹھیک ہونا چاہیے۔ زبور 50 زبور کی 23 پہ میں لکھتا ہے، جو کوئی شکر گزاری کی قربانی کو چلاتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے میں اسے خدا کی نجات کرتا ہوں۔ چال چلن ہمارا ٹھیک ہے، چاہے ہم مناد ہیں، چاہے ہم خادم ہیں، چاہے ہم ٹیچر ہیں، چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے ہم شاگرد ہیں، ہمارا چال چلن افیکٹو ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت؟ پالوس رسول کیا فرماتے ہیں فلپیوں کے خط میں؟ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، بنیامین کے قبیلے سے ہوں، اسرائیل کی قوم سے ہوں، اور
جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے سبب سے میں بے اہل ہوں۔ یہ ہے چال چلن کہ لوگ آپ کے چال چلن کی تعریف کریں کہ اس مناد کی آنکھوں میں حیا ہے، وہ پاکیزگی کا ایک مجسمہ نظر آتا ہے، اس کی زندگی بے مثال ہے، وہ پاکیزگی میں رہتا ہے۔ اور کلام اقدس میں عبرانیوں میں لکھا ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ بھئی آپ مناد ہیں، آپ کے اندر پاکیزگی ہے، تو پھر پاکیزگی کا روح آپ کے اندر ہوگا، یہوہ کا روح ہوگا، مسیح یسوع کا روح ہوگا، روح القدس آپ میں ہوگا اگر آپ پاکیزگی میں ہیں۔ سو چال چلن جو ہے وہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو چال چلن آپ کا ٹھیک کون کرے گا؟ کلام کس کا ہے؟ خدا کا۔ اور خدا کے کلام میں کیا پائی جاتی ہے؟ قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ کلام کی قدرت سے آپ کے چال چلن پر اثر انداز ہوگا، آپ کا چال چلن درست ہو جائے گا۔ کلام کے ذریعہ سے آپ کا چال چلن درست ہوگا، اور کلام ہی کے ذریعہ سے آپ کے اندر خدا کی محبت امڑ آئے گی، اور وہ محبت آپ کی زندگیوں میں ایسی آئے گی کہ آپ ایمان کی حالت میں قائم رہ سکتے ہیں، اور پاکیزگی میں آپ نمونہ بن سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کلام ہے، کلام آپ کو چال چلن میں درست کرے گا، کلام آپ کے اندر محبت بڑھے گا، کلام آپ کے اندر ایمان کی قوت بڑھے گا، اور کلام آپ کو پاکیزگی کا نمونہ بنا دے گا۔ یہ 5 چیزیں آپ کے لیے نمونہ ہوگی، اور آپ لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ میں مسیح کا قاصد، میں مسیح کا ایلچی ہوں، اور اس کے ذریعہ سے لوگ کہیں گے یار یہ مناد بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ شاید ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں 1000 2000 خادم ہوں، لیکن بے مثال شاید آپ کو 5 یا 10 ملیں۔ خدا کرے زیادہ ہوں لیکن کم نکلتے ہیں۔ بے مثال وہ ہے جس کے بارے میں کوئی نکتہ چینی نہیں ہوتی۔ اگر دیکھیں، اگر میں 5% بھی ٹھیک ہوں تو مجھ پر نکتہ چینی نہیں ہوگی، اگر میں 100% ہوں تو پھر اور بات ہے۔ تو ہمیں یکے بعد یہ کامل کوئی بھی شخص نہیں ہے، لیکن ہر مناد کو بے مثال ہونے کی ضرورت ہے۔ پرانے اقداموں میں بے مثال ایک شخص ملتا ہے، اس کا نام ہے سیموئیل، جو نبی بھی ہے، کاہن بھی ہے، دونوں عہدوں پر فائز تھا۔ اس آدمی نے اپنی تمام زندگی میں خدا کے کلام میں تربیت حاصل کی اور بے داغ زندگی بسر کی۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کو بے الزام دیکھتے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے اپنے الفاظ ہیں، میں تو بوڑھا ہوں اور میرا سر سفید ہو گیا، اور دیکھو میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں، میں لڑکپن سے آج تک تمہارے ساتھ چلتا رہا ہوں، میں حاضر ہوں، اور تم خداوند اور اس کے منصوب کے آگے میرے منہ پر بتاؤ کہ میں نے کس کا حق مارا یا کس کے ہاتھ سے میں نے رشوت لی تاکہ اندھا بن جاؤں، بتاؤ اور یہ میں تم کو واپس کروں گا۔ تو سیموئیل کی جماعت کی رپورٹ پر دھیان کریں۔ اس جماعت نے رپورٹ دی اور انہوں نے کہا تو نے ہمارا حق نہیں مارا، نہ ہم پر ظلم کیا، نہ تو نے کسی کے ہاتھ سے کچھ لیا۔ اور اس نے ان سے کہا خدا ہم تمہارا گواہ ہو، اور اس کا منصوب آج کے دن گواہ ہے کہ میرے پاس تمہارا کچھ نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ وہ گواہ ہے۔ سیموئیل کی زندگی کی مثال رہنما ہونے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ لیڈر کی زندگی میں، مناد کی زندگی میں وہ بے داغ ہو، وفادار ہو، خدا کا اچھا پیروکار ہو، مرد خدا ہو، مرد دعا ہو، مرد ایمان ہو، اور اس کی زندگی ایک مثال کے طور پر دی جاتی ہو۔ چوتھے نمبر پر ہے ایک مناد کو سنجیدہ ہونا چاہیے، سنجیدہ ہو، سنجیدگی ضروری ہے۔ مناد خدا
خدا کا چنیدہ ہے، خدا کا لایا ہوا ہے، برگزیدہ ہے، ایماندار ہے، تو اس کو سنجیدہ ہونا چاہیے. کیونکہ جب یسوع مسیح نے ہمیں چن لیا ہے تو کہاں سے چنا؟ دنیا سے. اس نے ہمیں الگ کیا ہے. جب الگ کیا ہے تو پھر خاص مقصد ہے کہ ہم الگ دکھیں. ہم دنیا میں رہیں ضرور، لیکن دنیا کیسے پھر ہم نہ دکھیں. دنیا اگر فراڈ کرتی ہے، دنیا دھوکہ دہی کرتی ہے، دنیا جھوٹ بولتی ہے، دنیا مکاری کرتی ہے، لیکن ہم میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کلام پاک حماقت، ٹھٹھا بازی اور مذاق کرنے کے خلاف سختی سے تعلیم دیتا ہے. مثال کی کتاب میں ملتا ہے. خدا کے خادم کو سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے. تیتس اور تیموتھیوس کے خطوط میں اس کے متعلق تنبیہ کی گئی. نگہبان کو کیا ہونا چاہیے؟ سائستہ ہونا چاہیے. اس کو پرہیزگار ہونا چاہیے. اس کو ہر طرح سے اپنے آپ کو کلوز کلام کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. یعنی تیموتھیوس کے خط میں اور تیتس کے خط میں ہمیں بڑی کوالٹیز ملتی ہیں. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم سنجیدہ ہوں. اب سنجیدگی سے کیا مراد ہے؟ جو خدا کے مناد ہیں، خدا کے لوگ ہیں، شاگرد ہیں، یہ سب کے لیے عالمگیر طور پر ہے کہ جب ہمیں اس نے چن لیا ہے تو پھر ہماری خوشیاں عام لوگوں کی خوشیوں سے الگ ہے. ہمارا ہنسنا عام لوگوں سے الگ ہے. ہماری باتیں عام لوگوں سے الگ ہے، کیونکہ قربانی دینے والے ہیں. اور قربانی کیا ہے؟ کہ دنیا جس طرح کہہ کے مارتی ہے، طنز و مزاح میں ہم نے نہیں. دنیا جس طرح طنز کرتی ہے، ہم نے نہیں طنز. ہم نے تو طنز کرنا ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم نے تو وہ کہہ کے وہ شغل میں ہونا ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ایک شادی پر تھا، ایک مناد آیا، اس نے کہا پہلے دعا کر لیں، پھر یہ شکر بھی ضروری ہے، ڈانس وغیرہ یہ وہ. تو میں بھی وہاں پر بیٹھا تھا. میں نے خدا کے حضور میں چپ کر میں نے کہا خدا مجھے ایسے منادوں کو عقل فہم دانش دے کہ بجائے کہ بتائیں کہ ہماری شادیوں میں بھی یسوع مسیح نظر آنا چاہیے. ناچ رنگ اس کو پسند نہیں ہے. ہماری رسم و رواج میں یسوع نظر آئے. کانا گلیل کی شادی میں ناچ رنگ نظر آتا ہے؟ نہیں. تو جب یسوع مسیح جس شادی میں ہے، ناچ رنگ نہیں ہے، تو وہاں پر اگر کمی بھی آ گیا تو پھر مٹکے بھرے جائیں گے، پھر برکت آئے گی. تو مجھے اور آپ کو سنجیدہ ہونے کی بات ضرور بات ہے. اپنے گھر میں بھی، اپنے کنبے میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی، اپنی جاب کی جگہ پر بھی، کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا طنز و مذاق نہ لوگ بھاپ سکیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کئی دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسے لوگ اس جگہ پر سے گزر ان کا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی محفل جس میں ہم سمجھتے ہو کہ ہمیں یہاں پر کوئی نہیں جانتا، تو ہماری وہ لچر باتیں، ہمارا وہ طنز و مذاق، وہ کسی ایسے شخص کو ہرٹ کر سکتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تو بڑا سنا تھا، بڑا سنجیدہ خادم ہے، ابھی اس نے طنز مزاح نہیں کیا تو یہ تو بڑا عجیب ہے. تو کئی دفعہ خادم جب اکیلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سپوز اگر خادم کسی کانفرنس جاتے ہیں تو وہ اپنے ایڈریس کو یا کسی مبشر کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو وہاں پر جو پادریوں کے حال وہ مبشر دے کر آتا ہے تو وہ پھر سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹتا ہے. تو جہاں بھی خادم جمع ہوں ان کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے اندر ضبط نہیں کر سکتے، اپنے اندر وہ سنجیدگی کا معیار نہیں لا سکتے، تو پھر ہمارے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ٹھوکر لگے. اور جو ٹھوکر لگے اس کے بارے میں مسیح کی تعلیم بڑی سخت ہے. جس کے باعث ٹھوکر لگے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے اور سمندر کی گہرائی میں پھینک دیا جائے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک مناد کو سنجیدہ ہونا چاہیے. اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں تو آپ کی منادی افیکٹو نہیں ہوگی. خوش رہنے میں اور طنز و مزاح والے خوش رہنے میں فرق ہے کہ جو مسیح کے لوگ ہیں
یا مسیح کا مناد، مسیح کا ایلچی ہے. ویسے تو پولس رسول نے سب کو کہا ہم سب مسیح کے ایلچی ہیں، لیکن اسپیسیفک جو مناد ہے وہ ایلچی کا کام کر رہا ہے تو اس کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے. اب اس میں یہ بھی نہیں کہ ہم نے بالکل منہ سیدھا بڑا غصے والا بنا کر چلتے رہنا ہے. جب ہم باہر نکلیں اسمائلنگ فیس ہو، سنجیدگی میں اسمائل، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہماری باتوں میں، ہمارے کہکوں میں، ہماری باڈی لینگویج میں سنجیدگی ہو، ایسی بات ہو جس سے ٹھوکر نہ سکے لوگوں. تو ہم نے نمونہ بننا ہے. تو نمونہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم بولیں، زیادہ سننے کی کوشش کریں. جب کلام کی باری ہو تو پھر ضرور بولنا چاہیے. اور وہ بھی پولس کہتا ہے کہ 10,000 باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ 10 میں اچھی اور کارآمد اور جو دل کو چھو جانے والی باتیں وہ کروں. اور اس میں 5واں پوائنٹ ہے مناد کو پاکیزہ زندگی بسر کرنے والا. اب جب سے میں پڑھا رہا ہوں میرے ابھی ذہن میں سٹن لیا کہ یہ لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد منادی میں یہ چیز بڑی اہمیت کی عمل ہے. یسوع مسیح نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. پولس رسول فرماتے ہیں میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں. پولس رسول فرماتے ہیں کہ میں شریعت کی راست بازی کے سبب سے بے ہوں. پھر وہ تعلیم دیتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا. تو مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ کبھی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا مسیح یسوع کوئی کہکہ بازی کر رہا؟ اس کی زندگی میں نمونہ ہی نمونہ، ہر ایک شعبے میں نمونہ نظر آتا. اور پھر شاگردوں کی زندگی میں یہ نظر آنا چاہیے. ہر ایک نسل کے سوال کا بڑا سبب ان کی پاکیزگی میں کمی تھا. انسان کا خدا کے ساتھ میل ملاپ ان شرائط پر مبنی ہے کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں اور تم کو ملک مصر سے اس لیے نکال لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں. اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں. اعمال کی کتاب 4 باب کی 11 سے 44 میں لکھا ہے. یسایہ خادموں سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے ظرف اٹھانے والوں ناپاک چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کے درمیان سے نکل آؤ اور پاک ہو. یسایہ 52:11 میں جس طرح خادموں کے لیے ویسے ہی عوام کے لیے کلام پاک بھی فرماتا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو. خداوند فرماتا ہے کس لیے الگ رہو؟ کہ جیسے وہ ہیں ویسے تم نے نہیں ہونا. اس لیے پولس رسول الرٹ کرتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. راست بازی کے لیے ہوش میں آؤ. مختلف پیسجز میں پولس رسول بڑی سالڈ تعلیم دے رہا ہے کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. پھر کلام میں ہم نے پڑھا ان میں سے نکل کر الگ ہو جاؤ. خدا نے مجھے الگ کیا، اس کے الگ کرنے کا مقصد ہے. اور کلام جو کہتا ہوں ان میں سے نکل کر الگ ہو جاؤ، اس کا مقصد ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، مقصد ہے پاک ہو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، مقصد ہے. پولس رسول یسوع مسیح کا خادم ہے اور خدا کی خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا. رومنز کی کلیسیا کے 1 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے اگر کوئی شخص خادم ہے تو اس کے لیے 2 مالکوں کی نوکری کرنا ناممکن ہے. اس کو خوشخبری کے لیے صاف اور مکمل طور پر مخصوص ہونا چاہیے. پالوس اور برناباس کے لیے روح القدس نے فرمایا میرے لیے ان دونوں کو مخصوص کرو، الگ کرو. کس لیے؟ خدمت کے لیے جس کے لیے میں نے انہیں بلایا ہے. مکمل علیحدگی کی مخصوصیت کے سوا کوئی چیز بھی خدائی قدوس کو خوش نہیں کر سکتی اور نہ ہی پاک خدمت کو پیدا کر سکتی ہے. اب یہ لگ رہنا، لگ ہونا، لگ کرنا، پاکیزگی میں رہنا، اگر آپ الگ ہیں، پاکیزہ ہیں تو آپ خدا کے منظور نظر ہیں، آپ خدا کے دل کے مطابق ہیں.
आप खुदा के दिल के मुताबिक। अभी सडनली मेरे ज़हन में बात आ रही है और मेरे ज़हन में फौरन आ रहा है कि 14 साल का बच्चा जो है, खूबसूरत बच्चा, भेड़ों की पालना कर रहा है और उसका नाम दाऊद है। अब यीशु मसीह का कलाम हमें ये बताता है कि दाऊद के बारे में खुदा सैमुअल से कहता है कि मेरे दिल की पसंद का बंदा मुझे मिल गया। तो क्या दाऊद पाकीज़गी में नहीं? उसकी नापाकी हमें हत्यूरिया की बीवी के उस चैप्टर में मिलती है उस मौका पर, लेकिन वो पहले नीट एंड क्लीन है। खुदा नजर करता है और सैमुअल से खुदा ने कहा कि तू इंसानों की तरह नजर कर रहा है, लेकिन मैं खुदा हूं, मैं दिलों पर नजर करता हूं। तो 7 बेटे गुजरे, खुदा ने मना कर दिया। फिर जब 8वां आया तब तक बेचैन है। सैमुअल हमें बेचैन नजर आता है। मैं यसी खड़ा रहूंगा, नहीं बैठूंगा जब तक तेरा वो बेटा आ न जाए। तो यसी तो मायूस कुन अल्फा, एक और है जो निकम्मा है, भेड़ बकरियां चलाता है। लेकिन खुदा ने सूरमाओं को, खुदा ने इज्जतदारों को, खुदा ने हिकमत वालों को रिजेक्ट कर दिया और दाऊद को चुन लिया। और जो ही आता है, खुदा का रूह सैमुअल पर आता है कि यही है जो मेरा मंसूर है, जो मेरे दिल के पसंद का है। तो जब मैं और आप पाकीज़गी में रहेंगे तो खुदा के दिल के पसंद के हो जाएंगे। रूह कसरत से आएगा। जब रूह आएगा जलाल आएगा, जब जलाल आएगा कलाम आएगा, जब कलाम आएगा मुझसे होंगे और आपकी मुनादी इफेक्टिव होगी और आप बेमिसाल मुनाद होंगे। आखिरी पॉइंट है, जो मुनाद है वो रूह कुदस से मामूल हो। मुनाद क्या होना चाहिए? रूह कुदस से मामूल हो। इसका मतलब है जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े उसमें अगर हम देखें तो अगर खुदा का रूह कुदस हमें मामूल नहीं करता, अगर हम खुदा के रूह से मामूल नहीं है, इसका मतलब हम बी कनेक्टेड नहीं है। जब आप बी कनेक्टेड होंगे खुदा के साथ तो उसका रूह आप पर आएगा और जब रूह आएगा कलाम आपको मिलेगा, आपकी मुनादी इफेक्टिव होगी। आप जिस पर हाथ रखेंगे आग निकलेगी, आप जिस पर हाथ रखकर आप डिलीवर करेंगे, यीशु के नाम में भदरू गिरफ्तार लोग आजाद होंगे, जादूगर से लोग आजाद होंगे, तुरीजों के सराह से आजाद होंगे, छजरे की बददुआ खानदानी नस्लीलांतों से लोग आजाद होंगे और लोग अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाएंगे। ये वो खुदा का रूह कुदस आपके अंदर एक कुव्वत बाजेगा, डायनामैटिक कुव्वत, ऐसी कुव्वत जिसके बायस आपके अंदर से आग निकलेगी, आपके अंदर से आग निकलेगी। और लोग कई दफा ऐसी बातें करेंगे कि वो खादम जब गुजरता है तो उसके अंदर से रूह कुदस की आग नजर आती है और हमें छू जाती है गुजरने से। जैसे लोगों की ख्वाहिश होती थी ना कि रस्तों में वो अपने चरपाइयां और खटोले मरीजों के बिछा देते थे ताकि पतरस मुकद्दस गुजरे और उसका साया ही पड़े। तो पतरस मुकद्दस में क्या था? रूह कुदस था। वो रूह कुदस से मामूल था। और अगर पौलुस की जिंदगी में देख लें तो पौलुस रसूल तो कलाम जब सुनाता था तो मसीह यीशु को बयान करता था, तो अगरपा बादशाह जैसे लोग कहते हैं कि तू 1-2 नसीहत करके मुझे मसीह करना चाहता है। इसका मतलब रूह कुदस की रहनुमाई, रूह कुदस की मामूली, रूह कुदस में खुदा यीशु का जलाल जब आता है तो घंटों घंटे जब आप दुआ में ठहर कर जाते हैं तो फिर लोग सरेंगे, लोग मौज से भी हासिल करेंगे, लोग शिफा भी पाएंगे। इससे बढ़कर जो मौजज़ा होगा वो है जिंदगी, रूहों की निजात होगी, लोग तौबा करेंगे, लोग खड़े होंगे, आज मैं यीशु मसीह को कबूल करता हूं, करती हूं। वजह क्या होगी कि आप खुदा के पाक रूह से मामूल मुनाद, आप खुदा के पाक रूह से भरे हुए हो और आप खुदा के पाक रूह की रहनुमाई लेते हो। इसलिए तो खुदा के रूह ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और पौलुस को क्या करो? अलग करो, जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है, बुलाया है अल्लाह की खिदमत के लिए।
اور آپ دیکھیں مقدس پالوس اور برناباس کی خدمت، پھر آپ پالوس اور سلاس کی خدمت، مقدس پطرس کی خدمت اور رسولوں کی خدمت، فلپس کی خدمت دیکھیں کہ کلام کہتا ہے جب کلیسیا تتر بتر ہوئی تو فلپس اپنے گھرانے کے سمیت کہاں پر جا نکلا؟ دمشق، سامریا میں جب فلپس کی خدمت پر آپ نگاہ کریں تو کلام کہتا ہے کہ مرد و زن کیا کر رہے تھے؟ بپتسمے لے رہے تھے، یعنی نجات پا رہے تھے، پاک روح کے بپتسمے ہو رہے تھے، جادوگر بدل رہے ہیں اور معجزات ہی معجزات ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب فلپس اگر خدا کے پاک سے مأمور نہ ہوتا تو سامریا میں بیداری نہ تھی اور خدا کا روح سے دکن کی راہ کی طرف نہ بھیجتا ابشی کھوجا کے بعد۔ یعنی پالوس رسول کی خدمت میں ہم دیکھیں، رسولوں کی خدمت میں دیکھیں، فلپس کی خدمت میں دیکھیں، پاک روح سے معمولی ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر میں اور آپ خداوند کے مناد ہیں، صلیب کا پیغام ہمارے پاس ہے، ہم مسیح کے قاصد ہیں، تو پاک روح سے معمولی ضروری ہے۔ پاک روح سے معمولی آپ کی زندگی میں یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم بی کنیکٹڈ ہیں، ہم بی پلیئرفل ہیں، پھر ہم بھی پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، ہمارے اندر سنجیدگی ہے، پاکیزگی ہے، ہم انفرادی حیثیت مسیح میں رکھتے ہیں کہ ہم بلائے گئے ہیں، ہم چنیدہ ہیں، ہمارے پاس بلاہٹ ہے، ہمارے پاس ایمان کا پیغام ہے، ہمارے پاس خوشخبری ہے اور ہم اس خوشخبری کو جانتے ہیں اور اسی خوشخبری کو آگے ڈیلیور کرتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے با مقصد منادی کا، علم الفاظ کی کیسے آپ نے واز تیار کرنا ہے، آپ کی منادی با مقصد کیسے ہوگی۔ سب سے پہلے کہ آپ خدا کی مناد ہو، آپ کے اندر کوالٹیز کیا ہوں، خدا کا کلام تقاضے کیا کرتا ہے۔ تو ان ساری باتوں پر آج ہم نے فوکس کیا ہے، اسٹڈی لی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو فضل دے کہ ہم خدا کے کلام کی با مقصد منادی کرنے کے لیے اس صلیب کے پیغام کو اپنے اندر رکھتے ہوئے اچھے مناد کی طرح خدا کے روح سے معمور ہو کر خدا کے لوگوں میں جائیں اور خدمت کریں اور روحوں کی نجات کا سبب ٹھہریں۔ خدا ہمیں اس وقت سے برکت دے۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔